اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شہ نشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم سادات کرام، مشائخ اعظام، خلفائے شہزادے حضور غوث اعظم، برادران طریقت، غلامان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی آواز بڑھاؤ، اس مجھے چیخنے مت لگاؤ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان، غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی عنایتوں کا احسان، خواجہ ہند کے فیوز و برکات کا نتیجہ کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے ذکر حسین کرتے آئے ہیں، اور جب تک آنکھ بند نہیں ہوگی تب تک بھی ذکر حسین ہی کرتے رہیں گے۔ خبر میں اٹھیں گے، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، تب بھی حضور کی بارگاہ میں ان کے چہیتے نواسے کا ذکر کرتے اٹھیں گے۔ اور حشر میں یاد رکھنا، جب شدت پیاس سے زبانیں لٹک جائیں گی، کوئی ساقی نظر نہیں آئے گا، کوئی پیمانہ نہیں ملے گا، ذکر حسین کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں وہاں پر بھی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے ساقی کوثر کے نواسے کے نام پر محرم کے مہینے میں شربت پلایا ہے، اور میرے نبی تمہارے اس شربت پلانے کا تمہیں حشر میں صدقہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر حسین کی محفلیں قابل مبارکباد ہیں، مجاہد اہل سنت کہوں یا عاشق اہل بیت یا دافع خارجیت محبوب نگر کے کہوں، میری مراد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، محترم شعیب قادری صاحب سے، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں، اب میرے پیر بھائی تو میرے ہی پیر بھائی ہیں، اب میں ان کی تعریف کیا کروں، ان کی تعریف سراپا ان کے پیر کی تعریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ دنیا جانتی ہے، یہ ملک ہی نہیں سارا عالم جانتا ہے کہ شہزادے حضور غوث اعظم کا غلام خارجی اور ناصبی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بے شک سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری صحبتوں میں بیٹھ جانے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کی محفلوں میں ہی برگزیدہ اور عزت یافتہ نہیں ہوتے، سرکار شہزادے غوث اعظم کی مجلسوں میں، محفلوں میں، صحبتوں میں، جلسوں میں جو بیٹھا ہے وہ یقین جانے وہ مولا کی بارگاہ میں بھی مکرم رہے گا، سبحان اللہ۔ وہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں بھی عزت والا ہوگا، اسی لیے کہ جو شہزادے غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ سنی گر ہو گیا، وہ سنی نہیں، وہ سنی گر، سنی بنانے والا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر دل کی عمیق عطا گہرائیوں سے شعیب قادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تمام ہمنوا ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ قابل مبارکباد ہیں اور لائق تقلید ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ کہ جن کی اتباع کی جائے، ان کا جو مشن ہے وہ اہل بیت کا مشن ہے، بے شک۔ ان کا جو مشن ہے وہ اہل بیت کی محبت کو تمہارے سینوں میں جاگزی کرنے کا مشن، ان کا جو مشن ہے
وہ تمہیں خارجیت اور ناصبیت کے وائرس سے بچانے کا مشن ہے۔ بے شک ان کا اور کاظمیوں کا جو مشن ہے سبحان اللہ، وہ یہ مشن ہے کہ جیسے کورونا وائرس کا ویکسین آیا ہے، کووی شیلڈ، کو ویکسین، فائزر کا آیا ہے، پتہ نہیں کتنی کمپنیوں نے ویکسین بنایا ہے، ابھی بھی ٹرائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کہ کس کا ویکسین کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی ممبئی میں ایک عورت مر گئی، کو ویکسین کے 2 ڈوز ہوئے تھے۔ کتنے؟ 2 ڈوز۔ 2 ڈوز لی تھی، 62 ایئرز کی تھی، کووڈ 19 ہی سے مر گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ویکسین فیل فیل ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی اداروں کا ویکسین جو خارجیت کے خلاف تھا وہ فیل ہو رہا ہے، بے شک سرکار، واہ واہ، اور کئی خانقاہوں کا دیا ہوا ویکسین بھی فیل ہو رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے سرکار، اگر ہے ہمت تو کھل کر آؤ۔ ہائے علی کے جیالے کسی سے ڈرتے ڈراتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور خطیب دکن، حضور خطیب زمن۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کئی خانقاہوں کا، اداروں کا تو چھوڑ دو، ادارے کل ہمارے تھے آج نہیں ہیں، پھر لے لیں گے۔ ارے جن کے در سے علم کی خیرات ملتی ہے وہ دادا ہمارا ہے۔ باب العلم کی نظر پڑ جائے تو حیدرآباد کا ایک کیا تمام ادارے ہمارے ہی ہوں گے، ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آج اگر نجد پر، سعودی عرب پر، حجاز پر نجدیوں کی حکومت ہے تو کیا آپ نے یہ توقع، یہ امید چھوڑ دی ہے کہ کل یہ ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، اور مایوسی کفر ہے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ کل عثمانیوں کی حکومت تھی، ارطغرل غازی والوں کی، 600-700 سال حجاز پر ان کا قبضہ تھا، تو میلاد بھی ہوتا تھا، بے شک سب ہوتا تھا سرکار، محرم بھی ہوتا تھا، جلوس بھی نکلتا تھا، صلاۃ و سلام بھی ہوتا تھا اذانوں سے پہلے۔ اب بند ہو گیا، تو کیا کوئی سنی مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا تہیہ کر لیا ہے کہ مدینہ واپس نہیں آئے گا؟ بولو، تمنا ہے کہ نہیں؟ حجاز واپس آئے گا، مکہ بھی سنیوں کا ہوگا، مدینہ بھی سنیوں کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جتنے سنیوں کے ادارے غوث و خواجہ کے فیضان سے بنے ہیں، حیدر کرار کے صدقے قائم ہوئے ہیں، آج تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل ہماری نسلوں کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں اتنا اترا کے ہر مہینہ محبوب نگر آ کے جلسے تقریرہ ٹھوک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہو حیدرآباد میں، درس و تدریس کرو، تمہیں جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ کرو، گاؤں گاؤں خریا خریا مت پھرو۔ بھائی مسند ارشاد پہ بٹھایا ہے، درس و تدریس پہ بٹھایا ہے، وہیں بیٹھ۔ مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، مولوی درسگاہ میں اچھا لگتا ہے، درسگاہ میں ہی رہنا چاہیے، درسگاہ ہی اس کی زندگی ہے، درسگاہ ہی میں اسے پروان چڑھنا چاہیے، درسگاہ ہی میں جوان ہونا چاہیے، درسگاہ ہی میں بوڑھا ہونا چاہیے، اور وہیں ختم بھی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو میدان کارزار ہے یہ کبھی بھی مولویوں کے ہاتھ میں بولو نہیں رہا ہے، یہ علی کے جیالوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں 22,000 میں پتہ نہیں کتنے ہزار مولوی تھے، حافظ تھے، مولوی تھے، صحابہ کے بیٹے تھے، واہ واہ، صحابہ عشرہ مبشرہ، پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جسے حضور نے جیتے جی ایسے 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت سنائی کہ تو جنتی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا، ان کا بیٹا عمرو بن سعد لشکر یزید کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا۔ تو شہزادے غوث اعظم پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں، آمین۔ ان کا مشن جاری ہو۔ وہ فرمایا کرتے کہ بیٹا
وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن ہیں۔ نہ حسین عمرو بن سعد کے تیر سے ڈرے، نہ حسین کی اولاد مولویوں کے فتووں سے ڈرتی ہے۔ کیا بات، اور جب ہم نہیں ڈرتے تو ہمارے چاہنے والے بھی نہیں ڈرتے۔ دیکھو کربلا کے بعد 2 ہی فرقے ہوئے ہیں، فرقے نہیں، اس اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرقے تو 73 فرمائے میرے نبی نے، 73 فرمائے، پچھلی امتوں میں 72، میری امت میں 73۔ اسلام 2 حصوں میں کربلا کے بعد تقسیم ہو گیا، ایک حصہ حسینی ہو گیا، دوسرا حصہ یزیدی ہو گیا۔ بس یہی تقسیم اب تک چل رہی ہے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک وہ لوگ چلے گی، اور مہدی آئیں گے تو سب حسینی ہو جائیں گے، پھر یزیدی نہیں رہے گا۔ اب یہ جس کے بابا دادا کو بچاتے پھرتے ہیں چوہے بھائی، یہ جن کے باپ دادا کو بچاتے پھرتے ہیں، پھر امام مہدی آئیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا، کہاں کے رہیں گے۔ میں نے کہا پیارے ابھی زیادہ دن دور نہیں ہیں، قیامت کی تقریباً پیشن گوئیاں جو میرے نبی نے فرمائی تھی نا، وہ تقریباً مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بہت کم ایسی ہیں سید صاحب، آپ سے عرض کروں بہت کم ایسی ہیں، اگر پڑھے کتابیں کھول کر تو بہت کم ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کا ہونا ابھی باقی ہے۔ دابت الارض ہے، یا یاجوج ماجوج ہے، یا پھر دجال ہے۔ اس کے علاوہ بولے افتخار صاحب، علماء بیٹھے ہیں، عابد حسین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کم و بیش شہادت علی صاحب آپ فرمائیں تقریباً نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو خیر مناؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو یہ یزیدیوں کی بھی خیر زیادہ دن کی نہیں ہے، امام مہدی آنے والے۔ اور امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ جامع ازہر سے آئیں گے؟ نہیں بولیے، امام مہدی جامع ازہر سے فارغ ہو کر آ گئے؟ ارے بولو، نہیں آئیں گے۔ کہاں سے؟ جامعۃ المدینہ سے آئیں گے؟ بولو نہیں۔ اب میں جامعات کا نام نہیں لوں گا، ایک میرے بھائی لیے تھے، بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ حضرت عارف پاشا قبلہ نے ایک جامعہ کا نام لیا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ دیوبند سے بھی نہیں آئیں گے نا، افغانستان کے طالبان کے کسی مدرسے سے، مصر کے کسی مدرسے سے، یمن کے دارالمصطفیٰ سے نہیں، امام مہدی رسول اللہ کی نسل سے آئیں گے، حیدر کرار کی اولاد سے آئیں گے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خون ہوگا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں امام مہدی غوث اعظم شاہ جیلہ کی اولاد میں تولد ہو۔ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ آج پوچھتے ہو یہ کون سے مدرسے سے آئے، وہ صاحب کون سے مدرسے سے آئے؟ ہم نے کہا بیٹا جن کے صدقے میں تم عالم بنے ہو نا، ہم ان کی اولاد ہیں، باب العلم کی۔ اس کی الگ بحث ہے، حضرت عابد حسین قبلہ نے ایک اور جلسہ رکھا ہے 21 تاریخ کو، 21 محرم، ابھی تو موڈ بن رہا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اصل بیٹنگ تو 21 کو ہوگی، پھر ون پڑتی میں ایک اور ایک جلسہ ہے 4 سپتمبر کو، 4 سپٹمبر کو انشاءاللہ، اس میں بھی بیٹنگ کرنی ہے۔ آپ لوگ بولنگ کریں گے تو میں بیٹنگ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرفہ تو بیٹنگ ہوگی نہیں، تو آپ لوگوں کی بولنگ چلتی رہے تو میری بیٹنگ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، ایک منٹ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ فون رکھو آپ کے پاس۔ تو اکثر خانقاہوں کا ویکسین جو خارجیت اور ناصبیت کے خلاف دیا جاتا ہے، دیکھو خانقاہوں میں ایک ہی ویکسین نہیں دیا جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے صرف خارجیت ناصبیت کے پیچھے پڑ گئے، وہابیت تو سر اٹھاتے پھر رہی ہے، ہر طرف پھیل رہی ہے۔ کتنے مسجد اہل حدیث کے ہو گئے؟ بولو، گلی اہل حدیث ہو گئے۔ تبلیغیاں بھی پریشان ہیں، جماعت اسلامی والے بھی پریشان ہیں، دعوت مروانی آ گئی، انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور اگر سن رہے ہیں یہ دعوت اسلامی والے تو سن لیں، علی کے بیٹے کی للکار، شہزاد غوث اعظم کا خون بول رہا ہے۔ ابھی تو صرف ایک جلسہ رکایا تھا، اگر تم سدھرے نہیں بیٹا تو ہندوستان میں تمہارا نام و نشان مٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میری تحریک ختم نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہم اسے دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دے دیتے۔
सुधर जाओ, सैयदों से उलझो मत, झुक के आओ। क्या बात जैसे हजरत मुआविया आए थे है। मेरे जद्द करीम हसन अलैहिस्सलाम के पास, क्या कहा? हुकूमत ले लो। कितनी बड़ी हुकूमत, जो हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायम की थी। उसके बाद हजरत उस्मान गनी आए तो फिर कई लाख मुरब्बा मील का जिसमें इजाफा हुआ, वो हुकूमत मांगी, दे दी। झुक कर आओ सैयदों के सामने, अकड़ कर आओगे उखड़ जाओगे। यजीद नहीं जमा तो तुम क्या जमा से? 72 के सामने 22,000 का 22 करोड़ भी होते तो आज भी हुसैन का तस्करा ही चलता रहता। यजीद का नाम और निशान मिट गया, खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सैयदों के पास आओ तो बड़े अदब से आओ, क्योंकि सैयदों को जो तकब्बुर नहीं होता, ये नाज होता है, ये फख्र होता है। ये जो खून है ना, ये जो हमारी रगों में है, यहाँ से ये साहब बैठे हजरत चंदा हुसैनी, यहाँ से ये साहब बैठे, यहाँ से ये साहब हजरत मर्दान अली शाह साहब की औलाद में से, ये जो सैयदा बैठे हुए हैं, इनका जो खून होता है, ये खून झुकने वाला नहीं, बोलो नहीं देता। हम लाख चाहे बेटा संभाल के रखें, हम लाख चाहे हमें झुकने नहीं देता। क्या करें, ये खून की तासीर ही ऐसी। क्या बात है। इमाम हसन 50,000 का लश्कर लेके निकले थे, डरे नहीं। 6 माह की खिलाफत हुई और हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, उसके बाद मुल्कियत। 6 महीने बैठ गए, खलीफा राशिद रहे, खलीफतुर रसूल रहे। उसके बाद 50,000 इधर से लेके निकले, 1 लाख उन्होंने लेके आए। इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को याद आया कि झगड़ा काहे का है। एक बड़ा अहम नुक्ता अहले इल्म के हवाले कर रहा हूँ। जी इमाम हसन ने सोचा कि भाई झगड़ा काहे का है, ये मांग क्या रहा है? भाई खिलाफत और बैयत यजीद ने क्या मांगी थी? बैयत मांगी थी ना। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। यहाँ जो मांगने आए 1 लाख उधर से लेके शाम से निकले, इधर मदीने से 50,000 का लश्कर जर्रार हाशमियों पर मुश्तमिल, जियालों पर मुश्तमिल निकला। तो इमाम हसन बीच रास्ते पर आए और ये तहिया किया कि ये मुझसे मांग क्या रहा है। तो लोगों ने कहा कि सरकार खिलाफत, तो बाज़ों ने कहा हुजूर रेहानतुर रसूल सिब्ते अव्वल, ये आपसे खिलाफत नहीं मांग रहा, खिलाफत की मुद्दत तो खत्म। अरे बोलो, खिलाफत की मुद्दत तो खत्म हो गई, ये हुकूमत मांगता है, ये इख्तिदार मांगता है, ये दौलत मांगता है। तो इमाम हसन ने कहा इस पे काहे का झगड़ा, ये तो ठोकर में है, ये तो मेरी ठोकरों में है, ठोकरों में दुनिया के ताजदारों के ताज पड़े हैं। इमाम हसन ने कहा हुकूमत चाहिए ले ले, एक हुकूमत के लिए लाखों मुसलमानों का खून हसन इब्ने अली नहीं बहाएगा। दे दी, सुभान अल्लाह। ये सुलह की फिर शराइत थी, वो भी बहुत तफसीलात हैं। जी इंशाअल्लाह बहुत हमारे शोएब कादरी, जहांगीर कादरी और हमारे जज साहब इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी, इलियास कादरी, अल्लाह इस ग्रुप को परवरदिगार खूब नवाजे। हमारे हाफिज़ आबिद हुसैन साहब क़िबला इस इलाके के प्रमुख हैं, इंचार्ज हैं। हालांकि कई खुलफा यहाँ पर मौजूद है, सीनियर ही होता है। मैंने कुर्सी पे बिठाया अभी बाजू और कहा बाजू बैठ जाइए, नहीं सरकार नहीं बैठूँ। मैंने कहा भाई अल्लाह ने कुरान में कहा ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूलिही, अल्लाह रसूलों में कोई तफरीक नहीं करता। ठीक इसी तरह कुरान की नस है। मैंने कहा कि मैं आप और आप, मैं दोनों खलीफा हैं, तो इस एतबार से दोनों बराबर हुए। उसके बाद मैंने कहा तिल्कुर रसूल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह फरमाता है बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, तो मेरी फजीलत ये रसूलों के सदक़े कि मैं आपके पीर का शहजादा भी हूँ, तो जानशीन भी हूँ, तो अल्लाह सलामत रखे। तो अभी तो बहुत सारी बातें होनी है, अभी तो आप लोगों का जहन साजी चल रही है। और देखो तादाद पे कभी घबराओ मत, हक़ परस्तों की तादाद हमेशा कम रही है। तबलीगी जमात का इज्तिमा 60 लाख आदमी, कहाँ पर? भोपाल में, बांग्लादेश में। भोपाल में 10 लाख है कि नहीं साहब? बांग्लादेश में तबलीगी जमात के एक प्रमुख थे, बेचारे मर गए हजरत जी। बोले आपको पता है हजरत क्या हुआ, तबलीगी जमात का कितना बड़ा इज्तिमा हुआ? बोले कितना बड़ा हुआ? 10 से ज़्यादा लोग थे, हैदराबाद को भी आए थे 10-15 साल पहले।
حد سے زیادہ لوگ آتے. کتنے تھے؟ بولے 60 لاکھ. حج میں 40 لاکھ رہتے. تو تعداد کے اعتبار سے وہ جماعت اکبر ہو گئی؟ ارے بولو نہیں ہوئی. ٹھیک اسی طرح کربلا میں کتنے تھے؟ بولو. میں نے کہا بالنگ ہوتے رہے گی تو بیٹنگ بیٹھ جاؤ ابراہیم. بیٹنگ بولو چلتی رہی. کتنے تھے کربلا میں؟ 72 تھے نا. بالمقابل کتنا لشکر تھا؟ 22. پتا ہے کس کا انچارج کون تھا قافلے کا؟ عمرو بن سعد. اور کس کا ماتحت تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا، جو بعد میں کوفہ کا گورنر بنا اور جس نے کیا ہو گیا، جس نے حضرت نعمان کو، حضرت بشیر کو معزول کر کر حکومت اقتدار ہاتھ میں لے لیا. عمرو بن سعد نے کربلا کی سرزمینیں دیکھیں. عاشورے کا دن قریب ہے. خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، قاصد کو بھیجا. کہا اے عبید اللہ کچھ اور فوج مل سکتی ہے؟ دیکھیں توجہ ہے آپ کی، کچھ اور 10-20 ہزار کی فوج مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے عمرو بن سعد. 22 ہزار کا لشکر تو دے رکھا ہے اور تازہ دم کھا کر پی کر مستعد تیار، شرابیں پی رکھی ہیں، تیار لشکر جرار ہے. 3 دن سے دعوتیں چل رہی ہیں، بکروں پہ بکرے دم دیے جا رہے ہیں، سیلاب ہے، فرات کا میٹھا میٹھا پانی پی کر تیار ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. 72 کے مقابلے میں 22 ہزار دے رکھے اور منگاتا ہے. تو ایسے ہاتھ ملا. عمرو بن سعد نے ایسے ہاتھ مل کر کہا عبید اللہ ابن زیاد دیوانہ ہے، اسے کیا معلوم، اس کو کیا خبر. یہاں پر 72 ہے، اگرچہ کہ میرے پاس 22 ہزار ہے. اسے پتا نہیں یہ بنو ہاشم کا خون ہے، یہ علی کے شیر ہے. ارے ایک ہزار پر بھاری ہے. ارے 72 کے مقابلے میں اگر 72 ہزار بھی آ جائے تو مجھے کم پڑ جائیں گے. 72 کے مقابلے میں بولو. یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ صحابی نہیں رہنے دو، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ میں ہے. معمولی بات نہیں ہے. دیکھو صرف صحابی رسول کے بیٹا ہو جانا کافی نہیں ہوتا. بولو اگر صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو عمرو بن سعد بھی جنت میں. کیا خلاصہ ہے، یہ میرے پیر کا فیضان ہے. سبحان اللہ، کیا خلاصہ. عمرو بن سعد بھی جنت میں بہت اچھا نقطہ چلا جاتا. یزید کو بھی لے جاتے. نہیں صحابی کے بیٹے ہیں، جنت میں لے کے چلے جائیں گے. میں نے کہا بات صحابی کے بیٹے کے ہونے کی نہیں، صحابی کا بیٹا ہونا کافی نہیں، علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے. اسی لیے کہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے، علی کا بیٹا جنتوں کا سردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کا بھائی کہ نہیں؟ بے شک بولو یار. ترمذی شریف کئی کتابوں کی حدیث بنا رہا ہوں. بے شک سرکار، بے شک. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مولویوں سے پوچھو انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہمت ہے. تو میں نے کہا بھئی اگر یہ صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو پھر مسٹر یزید بھی لے جاؤ. ہمت ہے تو جنت میں. اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدوں کے دادا کی جاگیر. یہاں جو سادات بیٹے ہیں نا، ان کے دادا حسینی، میرے دادا امام حسن، ہمارے دادا کی جاگیر. اس لیے بولتے بیٹا سیدوں سے پنگا مت لو، مشکل پڑ جائے گی. کہاں جاؤ گے؟ جنت پہ ہم ٹھہریں گے نا. اب یہاں تو تم چلا لے دارالفتہ پہ جو چاہے، نئے پرانے تو اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. سبحان اللہ. ابھی نئے تو ظاہر ہوئے نہیں. ابھی بہت چیپٹرز ہیں. اب کتنے کھولوں شعیب بھائی، کتنے چیپٹرز کھولوں؟ ابھی بہت باتیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر وہاں سے سند نہیں دی جائے گی. سند کہاں سے ملے گی؟
سرکار لو ولی کی اولاد تمہیں دے گی سنم. ہم ٹھہریں گے جنت کے دروازے پر انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اور بھی ہمارے دادا کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اللہ. اور میرا گھرانہ تو وہ کہ جس کے زمانے کے شہنشاہوں نے بادشاہوں نے شہزاد غوث اعظم کے باپ دادا کے نسب کی قسمیں کھائیں. واہ صبا قادریہ بھائی، یہاں سے کرنول چلو، کرنول سے حیدرآباد تک آؤ، کرامتوں کا تسلسل ہے. کسی خاندان میں ایک آدھ ولی قطب پیدا ہو جاتا ہے، 400 سال سے اولیاء اقطاب پیدا ہو رہے ہیں. ولایت جن کے دادا چوروں کو بھیک میں دیں، تو چور کو دے دیے. گھر پہ چوری کرنے آیا، کوئی اچھا کام بھی نہیں کرنے آیا تھا. غوث اعظم کے در پر کیا کرنے آیا بولیے؟ چوری کرنے آیا. کیا دیے؟ سزا دیے، ولایت دیے. باہر سے آیا چوری کرنے، ولایت دیے. گھر والے کو کیا کیا نہیں دیے؟ ہم سے پوچھو شہزاد غوث اعظم کو کیا کیا ملا ہے. اگر ہم وہ سنانے لگے تو پھر اس کے لیے ایک الگ دفتر، ایک الگ اجلاس درکار ہے. تو دوستو کہہ یہ رہا تھا کہ تعداد پر کبھی بھی بولو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. ادھر سے کتنے نکل کے آئے؟ 22,000 میں سے ایک. حضرت حور آئے کہ نہیں؟ ارے بولو بڑے حضرت، نہیں معلوم ہے تو سنو. ایک حضرت حور نکل کر آئے اور شرف یہ حاصل ہوا کہ سب سے پہلے میرے نبی کے نواسے پہ حضرت حور قربان ہے. کہا جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا. کہاں کہاں سے لے کر آئے تھے، راستہ بھٹک بھٹک کے. کتنی سازشیں چلی تھی، انہوں نے بتایا آپ کو. پانی کے قریب رکنے نہیں دیا خیمہ، نہیں یہاں نہیں، آپ ادھر رکیں گے. یعنی پہلے سے پوری پلاننگ تھی. بعد میں جب منظر دیکھا، یہ تو بول کے لائے تھے نا بات کرنے بلا رہے ہیں. ایسے ہی کرتے سیدوں کو بات کرنے بلا کے حملہ کر دیتے. بیچارے بھولے سے جنا پھنس جاتے. یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ، یہ کتاب میں بتاؤ. وہ ارے ہمت ہے تو آؤ. کتنے حوالے چاہیے اور کس کے حوالے کرنا ہے ہمیں معلوم. سیدوں کو پکڑ لیتے گاؤں دیہات کے. یہ کہاں ہے؟ دیکھو نہیں ہے، یہ ایسا لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے. ارے بھائی قرآن تھوڑی ہے. ہمارے حضرت لکھے گئے، تمہارے حضرت کا کلمہ تھوڑی پر. ارے بولو، کوئی ملا مولانا کا کلمہ پڑھے آپ لوگ؟ نہیں پڑھے نا. آپ نے غوث اعظم کے نانا کا کلمہ پڑھا، سیدوں کے جد اعلیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ بولو. ہم سے پوچھو. بیچارے سیدوں کو پریشان کرتے رہتے. پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں. اتحاد، جتنے ہیں متحد رہے اور ایک ہی ذات پر اتحاد ہوگا. یاد رکھو اس زمانے میں مولا علی کے نام پر، سبحان اللہ. اس سے کم پر ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ مسئلہ ولایت علی کا ہے، مسئلہ افضلیت علی کا ہے. اور ہم کھل کر بولیں بھائی ہمارے پیر بڑے ہیں. اس پر میری تقریر ہے. رجب میں میرے پیر کے فیضان سے میں نے جشن مولا کائنات میں آپ تمام تشریف تھے. میں نے کہا اس پر میری زبردست تقریر ہے. آج تک جواب آ رہا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار اٹ، پلیز برنگ اٹ، آئی ڈونٹ مائنڈ. نہیں رہا کرتی، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے نا، حق کو کاٹا نہیں جا سکتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آئے گا تو باطل کو مٹنا ہی ہے. تو تعداد پہ مت جاؤ. اگر یہاں پر تھوڑے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑے ہیں، کل بہت ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ لشکر بڑھے گا، لشکر حسینی بڑھے گا انشاءاللہ. مولائیوں کا لشکر بڑھے گا. یہ سادات کرام ہمارے ساتھ رہیں گے. ان کا ساتھ، ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہر گلی سے علی علی کی صدائیں بلند. کتنے بھی لے کے آؤ، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے، کالے پیلے، اودے نیلے، فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہم علی والے تھے، علی والے ہیں، علی والے ہی رہیں گے. اس لیے کہ یہ خانقاہیں جو چلتی ہے نا، علی کے ٹکڑوں پہ چلتی ہے. تو بتاؤ بندہ نواز سرکار کے ویسی کسی کی بارگاہ 1 لاکھ بتاؤ. گلبرگہ کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز آرام فرما ہے. تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے گزر گئے نا، کتنے بڑے بڑے مولویاں محدثین گزر گئے، فقہا گزر گئے، فلاں گزر گئے. بریلی سے حیدرآباد تک، بریلی زیادہ دور نہیں، بریلی سے حیدرآباد تک کوئی بندہ نواز کا مصر ہے تو لا کر بتاؤ. ارے 600 سال گزر گئے، جس کی گنبد کی رونق آج بھی سلامت ہے. جہاں پہ جانے والا خالی لوٹ کر نہیں آتا. کس کا پوتا ہے بھائی؟ ارے بولو، علی کا پوتا ہے کہ نہیں؟
ارے علی کے پوتے کے آستانے کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی کے پوتے کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اتنے بڑے بڑے مولانا آتے نارو محبوب نگر میں، چلے آپ بولیے حضرت اللہ، آپ بولیے، ایمانداری سے بول رہا ہوں، اتنے کتاباں لکھی، اتنا بڑا مدرسہ بنائے، بندہ نواز سرکار نہیں کیسا کر سکتے؟ انہیں کیسا ملا بھائی اتنا بڑا مقام؟ عبادت اور ریاضت میں تو سب کو مل جانا چاہیے تھا نا، ہے کہ نہیں؟ بولیے بھئی، یہ جو نبی کا خون ہے نا، یہ اس کی تاثیر ہے، اور نبی کا خون اسی کو ملا ہے جو علی کے در پہ جھکا ہے۔ علی سے چلانا بھائی، علی سے کیوں دشمنی بھائی؟ اور پھر علی کے دشمنوں سے دوستی کیوں؟ یہ بھی الگ ٹاپک ہے۔ اب کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت باتیں کرنی ہے۔ ابھی علی کے دوستوں سے دوستی، علی کے دشمنوں سے رکھے تو پھر قادری ہے، اور یہ عقیدہ رکھے تو چشتی ہے، یہ عقیدہ رکھے تو رفائی ہے، یہ عقیدہ رکھے تو سہروردی ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو بیٹا تمہارا کوئی سلسلے میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا، ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا۔ بابا کو برا بولے، بیٹھتے ساتھ میں نہیں بیٹھتے، بولو کیا بات ہے، سبحان آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دیا، معاف کرنا، کیا نام ہے؟ ہری ٹوپی، نام بولو۔ مقبول حسین، اللہ آپ کو مولا حسین کی بارگاہ میں مقبول بنائے۔ آپ کے والد کا نام؟ محمد ممتاز حسین، باحیات ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اگر ممتاز حسین صاحب کو کوئی گالی دے اور بلا وجہ دے، بلکہ چلو کسی کا نعوذ باللہ کھا پی کے خدا نہ خواستہ، ایسا تو نہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے خاندانی ہے، جب نام ہی اتنا پیارا ہے تو اوصاف کتنے پیارے، اور یہ نام ایسا نام ہے کہ کبھی گرنے ہی نہیں دیتا، اور کبھی کوئی خراب کام کرنے ہی نہیں دیتا، یہ ہزاروں ناموں کا سہارا ہے یہ نام۔ میرے حسین کا جو نام ہے یہ غوث اعظم کا سہارا ہے، میرے حسین کا نام ہے غریب نواز کا سہارا ہے، یہ بندہ نواز کا سہارا ہے، یہ سرکار لاہوری کا سہارا ہے۔ جتنے اولیاء میرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، امام مہدی تک ہوتے رہے، ان سب کا سہارا میرے حسین کا نام ہے، اور یہ نام گرنے نہیں دیتا۔ اب اگر آپ کے والد مقبول حسین صاحب کو کوئی بلا وجہ گالی دے، اس کے بعد آپ بیٹھ کے چائے پیتے اس کے ساتھ؟ اگر آپ پیے تو کیا بولتے شیر؟ کیسا بدماش بیٹا ہے، باپ کو گالی دے سے والے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا؟ نہیں میرے کو کیا کرنا ہے، میرے سے اچھے رہتے ہیں۔ میرے بابا کو بولے تو کیا ہونے کا، ارے کیسا بے خدا آدمی ہے بھائی، آپ نہیں ہیں، میرے کو معلوم ہے، آپ مار کے چندیاں کرتے تھے حیدرآباد کی زبان میں، میرے کو معلوم ہے آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہاں شیر ہیں آپ ماشاءاللہ مولا کے۔ لیکن اگر زیرک کوئی بیٹا ہو اور حلالی اگر ہو، حرامی رہا تو فرق، آپ نے کیا کرنا، آپ نائشتے ہونے، اماں کہاں گئے گی، یہ بھی مسائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر زیرک ہو، حلالی ہو، اٹھ کے منہ پھوڑ دیتا، نتائج، عواقب، کانسیکوینسز کی فکر نہیں کرتا، پہلے مار دیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ارے جنت ہی کے سردار بولو یارو، نوجوانان جنت کے سردار تو میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، اور یہ جو بوڑھا ہونا یہ ذوف کی علامت ہے، اور ذوف کمزوری ہے، جنت میں کمزوری کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں روتے رہتے، حضور سے پورا یا رسول اللہ میں حدیث سنی۔ کیا سنے اماں؟ پوچھے سرکار کیا سنے مائی، بتا تو صحیح کیا سنا؟ سرکار آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ میں تو بوڑھی ہوں، میں نے تو اسلام لایا ہے۔ حضور مسکرائے، مائی تو نے صحیح سنا۔ حضور کبھی کبھی ہلکا سا مزاح کر لیا کرتے، لائٹ ہیومر جسے کہتے ہیں، سینس آف ہیومر۔ حضور نے کہا صحیح ہے، وہ اور رونے لگی، پریشان ہو گئی، تو مسکرا کر کہا زیادہ پریشان نہیں کیا، رحمت للعالمین ہے۔ ہاتھ پکڑ کر، نہیں ہاتھ تو نہیں پکڑا، سر پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا گھبرا مت، گھبرا مت، اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، جو جائے گا عفان شباب میں جائے گا۔ تو امام حسین کو جنت کا سردار بنا، نوجوانان جنت کا، کوئی بوڑھا جائے گا جنت میں؟ سب کے سردار کون؟ یا تو امام حسن یا تو امام حسین۔ اب ان کے بابا کی توہین کرنے والے کو امام حسن امام حسین جنت میں بٹھا کے آب کوثر پلائیں گے؟ ارے بولو، اسی لیے بولتے بیٹا جنت میں جا کے اگر آب کوثر پینا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ تحتی الانہار، جس کا قرآن میں ذکر آیا، اس کے تحت نہریں ہیں، ان نہروں سے سیراب ہونا ہے، تو آؤ علی کا نعرہ لگاؤ۔
علی کے غلام بن جاؤ، ورنہ دال دنیا میں گلا لو، وہاں پہ گلے والی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہ ذکر حسین کی محفل ہے، یہ ذکر حسین کی مجلس ہے، وفادار بن کر جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما چکا ہے قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میرے کو، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون۔ وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو کیا بولتا؟ میٹیریل منگاتا، کنسٹرکشن کے واسطے جبرائیل جاؤ مٹی لے کے آؤ، میکائیل جاؤ برکس لے کر آؤ، اسرافیل جاؤ کانکریٹ لے کر آؤ، بولو یہ پہاڑ بنانے ہیں ہمالیہ کا، یہ کوہ طور بنانا ہے، یہ کربلا کے ریگزار بنانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو ہمارے کو اتنی محنت کرنا پڑتا، بولو وہ فرما رہا ہے پروردگار خالق ارض السماوات کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ نبی تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا، کرے گا نہیں، ہے ہی نہیں۔ بعض کر دیتے مغالطہ اس میں، دور کر دے گا۔ دور چیز وہ کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود، بولو پہلے سے کفر تھا، نفاق تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں، 1400 سال پہلے چلے، پتہ نہیں کیا کیا تھا، میرے نبی نے نکالا کہ نہیں؟ سب کچھ نکالا۔ اب ادھر تو کچھ نہیں تھا نا، پاک ارحام پاک اسلاف میں منتقل ہوتا آیا ہے میرے نبی کا نور، آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پیٹوں میں رہا، پاک پیٹوں میں رہا، تو گندگی ہے نہیں۔ پھر وہاں سے منتقل ہوا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، وہاں سے منتقل ہوا سیدہ کائنات، شہزادے بھی آئے، لیکن جن کے ذریعے نسل رسول کو چلنا تھا، الکوثر کا جو مصداق تھی، یعنی مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، اطراف و اکناف کے لوگ حضور کو تانا دیتے، نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ ابتر۔ اس کے جواب میں اللہ نے کوثر نازل کیا۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو صدقہ دینے آیا ہو اسی کا وارث نہ ہو؟ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، امام حسن سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر آئے۔ دوسری تفسیر سید الشہداء امام ہمام سیدنا امام حسین علیہ السلام بن کر آئے کربلا کی سرزمین پر۔ تو دوستو یاد رکھو، اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے، یہ قریب نہیں آ سکتی، یہ بالکل قریب نہیں آ سکتی۔ اب مولا علی کا انتخاب، جن کو تکلیف ہے نا، بالکل اختصار سے اپنی بات ختم کروں، مولا علی سے ان کو کیوں تکلیف ہے؟ بولو کیا بگاڑا ہے بھائی علی نے؟ جنگ تو یزید کے بابا سے تھی نا، آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا یزید کی اولاد ہے۔ جو مولا علی سے دشمنی کرتے ہیں، سنو، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مولانا افتخار قادری اللہ سلامت رکھے، معصوم پاشا ہیں، مولانا سعادت علی ہیں، یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس دور کے ہو رہے، اللہ سلامت رکھے، لیکن ان کی قربانی پہلے نہیں ہوتی، ان کو بہت کام کرنا ہے۔ ابھی تو ان کو حب اہل بیت کی شمع لاکھوں دلوں میں جلانا ہے، عقیدے کا تحفظ کرنا ہے۔ دیکھو قریب قیامت آ گئے، کورونا آ گیا، بات تو سب سمجھ میں آ جائے گا، گارنٹی ہے۔ پہلے بہت لمبی پلاننگ رہتی تھی، 80 سال 70 سال 90 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ لیکن کورونا آنے کے بعد حالات بولیے ایک دم بدل گئے۔ تو ٹھیک اسی طرح قیامت بھی بولو ہے نہیں قریب، میں نے بولوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ 2 لشکر بنیں گے، یاد رکھنا۔ کربلا میں 2 لشکر بن گئے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حسینی اور یزیدی۔ پھر دوسرا لشکر قیامت سے پہلے 2 حصوں میں پھر اسلام تقسیم ہوگا، بولو 2 حصوں میں اسلام تقسیم ہوگا۔ ایک لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا اور دوسرا بولو دجال کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلوں کو کہاں جانا ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے۔ آج بولو علی کے غلاموں، یہ تہیہ کر لو کہ آپ کو کس کی صفوں میں رہنا ہے، آپ کی نسلوں کو۔
آپ کیا چاہتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد کس کے لشکر میں رہے؟ دجالی رہے یا مہدی رہے؟ مہدی علیہ السلام کی آرمی میں رہے تو سنو اسی کا کام کر رہے ہیں مولانا سعادت علی صاحب، بے شک سبحان اللہ، شعیب قادری صاحب، واہ واہ، حافظ عابد حسین صاحب، ہمارے جہانگیر پاشا قادری صاحب، یہ جتنا گروپ ہے نا، مولانا افتخار صاحب، کیوں بلاتے ہیں علی علی کی طرف آپ کو معلوم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہماری نسلوں کے ساتھ، میری اولاد کی اولادوں کی اولادوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی نسل امام مہدی کے لشکر میں رہیں، تو اسی لیے ہم ابھی سے علی علی کی عادت ڈال رہے ہیں بھائی۔ اگر یہ نہیں بولے گے تو پھر یاجوج ماجوج کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دابت الارض کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا پھر دجال کی فوجوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو دجال کی فوجوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد بولو کرنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی عمل کل قیامت میں کام آئے یا نہ آئے، اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ کیسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ کیسے تڑپ تڑپ کے دواخانوں میں کورونا وائرس کے مریض، جی بے شک سرکار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس قدر اضطراب، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، لیکن جو علی والا ہوتا ہے نہ وہ دنیا میں بے قرار رہتا ہے، نہ نزا میں بے قرار رہتا ہے، نہ قبر میں بے قرار رہتا ہے، نہ حشر میں بے قرار رہے، بے شک قرار مولا علی کے صدقے اسے آ جاتا ہے۔ دوستو تو علی علی کی عادت ڈالو، شہادت امام عالی مقام امام حسین کی محفلیں سجاؤ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، جی بے شک سرکار، بڑی مسرت ہے شعیب قادری صاحب اور ان کا یہ جو گروپ ہے جنہوں نے آج جلسے کا اہتمام عمل میں لایا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ 10 روز تک یہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کی سرزمین پر پیش کیے، ان کے اسماء مبارکہ کا ورد کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کام انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہے؟ اسی لیے کہ یاد رکھو کہ ان ناموں کے صدقے سے جب تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جن کے ناموں کے صدقے یہ کائنات بنی ہے نا، وہ ناموں کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اور غریب نواز پر قربان جائیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑی تاخیر ہوئی ہے، انشاءاللہ اگر آج ہی سب باتاں بول دیا تو 21 کے جلسے میں آپ لوگ 21 کو مس کرتے آپ لوگ، تو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو مس 21، اسی لیے اپنی بات کو اختصار سے ختم کر رہا ہوں کہ غریب نواز نے کیا کہا، بولو یا سب خواجہ والے ہیں نہیں؟ بولو بھائی، ارے کیا ہوا؟ جو غوث والا ہے وہ خواجہ والا بھی ہے، ہمارے پاس دوئی نہیں ہے۔ ایک شعر اچھا بولے تھے حضرت، اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، اس کے باوجود بھی نہیں گئے۔ ہم تو بار بار جاتے، شیخ طریقت پیر و مرشد کے ساتھ بارہا ہم نے غریب نواز کے در کی حاضری دی، پہلے بولے اولیاء ایک ہے ان میں نہیں تیرا میرا، پھر نہیں گئے اجمیر شریف۔ میں نے کیوں نہیں گئے بھائی؟ جانا چاہیے تھا، امام حسین کے شہزادے ہیں، ایک طرف حسنی شہزادہ ہے تو ایک طرف حسینی شہزادہ ہے، ہم دونوں میں مولا علی کا دیدار کرتے ہیں، ہم نے کبھی الگ نہیں سمجھا، اور ہم وفادار ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی، ہندوستان کے وفادار تھے، ہندوستان کے وفادار ہیں، ہندوستان کے وفادار رہیں گے۔ بولیے حب الوطن من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے ہندوستان سے محبت کرنا۔ تم چاہے کچھ نام دو، ہم اسے ہندوستان کہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے سنی مسلمان ہیں حسین پر مر مٹنے والے، یہ سب ہندوستان سے محبت۔ کیا فرمایا تھا امام علی کا؟ ہندوستان چلے جانے دو۔ ارے یار ذرا سوچو، 600 سال کے بعد شہزادہ آیا تو اس کے دربار کی زینتوں کا یہ عالم ہے، سخاوتیں انپیرللڈ انمیچڈ ہیں، جن کے در پر بیٹھنے والے کتے نظر ڈال دیں تو لوگ ولی بن جائیں، اگر ان کے دادا حسین آ جاتے تو کیا عالم ہوتا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آئے ہیں غریب نواز کے روپ میں، ان کی شکل میں امام حسین ہی یہاں پر چلے گئے، کیونکہ بغداد ہو کہ اجمیر ہو، ہر طرف میرے مولا حسین ہی کا فیضان ہے۔ غوث پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ سب امام حسین کا ہے، اور غریب نواز جو کچھ لٹاتے ہیں وہ سب کچھ امام حسین ہی کا ہے۔ تو دوستو غریب نواز نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، سمپل ٹرانسلیشن، حسین کیا ہے؟ شاہ، شاہ یعنی the president, the king۔ حسین بادشاہ ہیں، شاہ تو بن جاتے
امت شاہ بھی بن گیا ہے کہ نہیں؟ سید شاہ سید صاحبوں کے ساتھ رہتے انہیں بھی شاہ ہو گیا، جب سے مولا شاہ نب کو لکھو بھائی نام کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جا رہا۔ تو شاہ تو ہے زمین پر جس کی حکومت، وہ شاہ بہت ہوتے ہیں شاہ، لیکن غریب نواز آگے فرماتے ہیں شاہ پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ حسین زمین پر حکومت کرنے والے کا نام نہیں ہے، تنہا آسمانوں میں ہواؤں پہ جو حکومت کرتا ہے اسے بھی حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ، باد کہتے ہیں فارسی میں ہوا کو، بادشاہ بادشاہوں کا بھی ہم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے مسخر کر دیا زمینوں اور آسمانوں کو، کس کے لیے؟ ہمارے محبوب بندوں کے لیے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے وارث بنایا ہے ان کو۔ کون ہے وہ وارث؟ ارے یار غریب نواز غوث پاک ہے تو امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین۔ کیا فرمایا؟ دین است حسین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ ارے یار غریب نواز سے زیادہ سمجھے مولوی ہیں آج کے دین، نماز روزہ حج زکات یہ ہو گیا دین۔ سبحان اللہ سرکار، بولو واہ واہ واہ۔ کتاب لکھ دیا دین ہو گیا، فتویٰ دے دیا دین ہو گیا۔ ارے کیا بات، ارے دیوانو، معین الدین سے زیادہ تم نے دین کو سمجھا ہے؟ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ کیا بات، دین است حسین۔ ارے دین ادھر ادھر مت ڈھونڈو، دین تو حسین ہے، حسین کا چلنا دین ہے، حسین کا پھرنا دین ہے، حسین کا دیکھنا دین ہے، حسین کا بولنا دین ہے، حسین سراپا دین ہے۔ یہی بات ختم نہیں کی، اب نماز ہو تو حسین کے جیسی ہو تو دین ہے۔ اس پہ تبصرہ انشاءاللہ باقی آگے کے لیے اٹھارو، یاد رکھنا اس پہ تبصرہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ دین پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا دین پناہ است حسین۔ کیا کہا؟ یہ جو دین ہے اس کو پناہ دینے والے۔ ارے یار دین کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے قربان جاؤ میرے خواجہ ہند پر، سرکار غریب نواز پر، کتنی بڑی آج تک کوئی چیلنج کرا مولوی ہے تو ہمت دیو فتویٰ ہمارے کو ووٹ دیتے۔ ارے بھائی دو سرکار غریب نواز کو، امام حسین کے شہزادے کو ہمت ہے تو فتویٰ دے کر بتاؤ۔ فتویٰ ادھر جو اتنے جوتے پڑیں گے، نہ جبہ رہے گی، نہ دستار، نہ منصب، نہ کردار، نام و نشان مٹ جائے گا، خاموش بیٹھے ہوئے۔ ارے نہیں بھائی بہت بڑی بارگاہ ہے۔ دی پناہ است حسین، جس دین میں غوث اعظم ہوں، جس دین میں غریب نواز ہوں، جس دین میں جنید بغدادی ہوں، جس دین میں بشر حافی ہوں، جس دین میں ذوالنیر مصری ہوں، جس دین میں معروف کرقی ہوں، جس دین میں علی رضا ہوں، جس دین میں امام تقی ہوں، امام عسکری ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر ہوں، ہزاروں لاکھوں اولیاء کربوں کی تعداد میں ہو، اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ اس دین کو پناہ دینے والی ذات کا نام حسین ہے۔ بیٹے کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم، ہاں یہ بیٹا ہے، وہ بابا تھے شہزادے غوث اعظم، انہی کے فیضان سے بول رہا ہوں۔ ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو، ادھر کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم بولنا شروع کریں اور ہم علم لدنی لے کے بیٹھے بیٹا۔ تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کے کتابوں کے کیڑے بنے یا سینے کا علم ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا نے جو حسنین کو دیا تھا نا، کہاں گیا؟ حسنین کریمین نے جو اپنی اولادوں کو منتقل کیا، امام حسین نے سید سجاد کو دیا، امام حسن نے حضرت مسنہ کو دیا، وہاں سے چلا غوث اعظم تک پہنچ، چلا ادھر سے چلا غریب نواز تک پہنچا، کہاں گیا؟ وہ یہاں سیدوں کے سینوں میں، یہ صاحب کے سینے میں آؤ پتہ چلتا کیا ہے۔ ایسی مولا روم سے بڑے مولوی ہے تم، اتنے بڑے مولوی پکڑ پکڑ کے لا رہے۔ ارے میں بلا بیچاروں کو کیوں لا رہے بابا، آخری ریل چل رہی ان کی، کہیں کو ستا رہے، بات کری کر لیں دو نوکری ان کو، کر لے رہے بیچارے اچھے خاصے۔ نہیں ہر 15 دن کو محبوب نگر جٹ چل رہا، کورم پیٹ عمل کر گیا پہ، ہر تھوڑے دن کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ بولا کیوں لا رہے ہیں بیچاروں کو، ضعیف ہے، اینٹک پیس ہے، رہنے دو گھر میں، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اچھا نہیں رہتا نا۔ پکڑ نہیں، لا رہی، دھکڑ نہیں، تقریرہ کرا رہے ہیں۔ میں بولا بیٹا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
یاد رکھو جو کچھ ملنے والا ہے یہاں سیدوں سے. اتنے بڑے مولوی تھے, مولائے روم. مثنوی پڑھے اب تک مولانا بنتے نہیں بنتے بابا. مثنوی پڑھنا پڑتا, فارسی نہیں آئی تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑتا. مثنوی مولائے روم پڑھے تو جب جا کے بولتے علامہ بنا. اتنا علم تھا سمندر کی طرح. ساری کتابیں لے جا کر ایک درویش کے قدموں میں رکھی, شیخ طریقت, اور کہا مولوی از خود نشد مولائے روم. از خود نہیں بنتا مولوی. سرٹیفکیٹ لے کے بولے نہیں, بولے مولوی از خود نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. شمس تبریز کا جب تک غلام نہ بنے گا مولوی نہیں بنے گا. شمس تبریز کس سے غلام ہے؟ شمس تبریز ہی نہیں, شمس تبریز کے جیسے لاکھوں کروڑوں اولیاء جس کے غلام ہے اس کا نام علی حیدر کرار ہے. ہے نہیں ملتی ولایت. بابا کی جاگیر ہے آپ کے, ولایت اسی کو ملتی جو علی کا کتا بنتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیشوائے تمام رندانن کے سگے کوئے شیر یزدان. تمام رندوں کا یہ رندہ وہ نہیں جو چورستوں پہ رہتے کہ پڑے ہوئے, یہ دل کی نماز دماغ کے روزے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آنکھوں سے پلانے والے, جن کی نظر پڑ جائے تو ولی بنا دیں. مسلمان تو دور کی بات, ولی بنا کر چھوڑ دیں. کیا کہتے ہیں؟ پیشوائے تمام رندان. ان رندوں کا پیشوا کون ہے؟ کہ سگے کوئے شیر علی کے گلی کا کتا ان سب کا پیشوا. علی کے کتے کا یہ مقام ہے کہ نظر ڈالے تو ولایت عطا فرمائے. تو علی کی اولاد کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میں آپ لوگوں کو چوکنا کر رہا ہوں. سمجھ رہے میرے بھائی؟ باتیں میرے برے دکھے تو برا نہیں ماننا, حقیقت بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ The truth is always bitter. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, The truth is always bitter. حق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. تو تھوڑی کڑوی سنانے آیا ہوں. آپ کا ایمان بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سیدوں سے دشمنی نکالو اور پھر ڈپلیکیٹ آپ بھی بولو گے. بی کیئرفل. یہ ہندوستان ہے, ورلڈ اکنامک فورم, یہ دنیا کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, جیسا UN ہے. یہ UN ہے گلی کا, لا حول ولا قوت. وہ تنظیم جو سارے ملکوں کی تنظیموں کا جو سرغنہ ہے, جو ہیڈ کوارٹر ہے UN. امریکہ بھی یوں ہو جاتا, یورپ بھی یوں UN آ گیا بولے تو وہ UN نہیں. ایسے 36,000 آئے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا ایک ونگ ہے جسے ورلڈ اکنامک فورم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورلڈ اکنامک, جہاں ساری دنیا کی اکنامی, معاشیات, اقتصادیات, اس پر تبصرے ہوتے ہیں. ہندوستان کی اکنامی کیوں گر رہی ہے, امریکہ کی کیوں بڑھ جا رہی ہے, یورپ کی کیوں گر جا رہی ہے, چائنا کی اکنامی ایسا بڑھ جا رہی ہے. اس پر ڈسکشنز ہوتے, ایسا بیٹھ کے گلی کچوں کے باتاں نہیں ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے ایک تحقیق کی اور ان کی ایک فائنڈنگ ہے, ان کی ایک سٹڈی ہے, ان کے پاس پیپر پڑھا گیا اور یہ پیپر بتایا گیا کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈپلیکیسی ہوتی ہے. سمجھ گئے شعیب بھائی؟ ہاں, ڈپلیکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح میں نے کہا واہ واہ کیا بات بولے بھائی, ورلڈ اکنامک فورم تو ہم بھی ورلڈ صوفی فورم کر کے بیٹھے ہوئے کرے نہیں. 38 ممالک سے بنائے تھے, دلی میں ہوا تھا, غلطی سے اس کو بلا لیے تھے دیوانے کو. اگلی بار نہیں بلائیں گے انشاءاللہ پردھان کو. ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ, اگلی بار انشاءاللہ اسے نہیں بلایا جائے گا. تو ہم نے بھی ورلڈ صوفی فورم کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کون اصلی سید ہے کون نقلی سید ہے. ڈپلیکیٹ اگر ہمارے سامنے اچھل کود کرے تو ہم تو دور کی بات حافظ عابد حسین پکڑ لیتے ہیں. کہاں ہیں بابا شجرا بتاؤ. جی ہمارے بابا آئے تھے وہاں سے. مل صاحب کدھر سے آئے تھے؟ وہاں سے. ارے آپ کے دادا تو وہ جماعت میں تھے کہتے نا. پردے نہیں اٹھا رہا ہوں ابھی پردے نہیں اٹھا رہا ہوں, غوث اعظم کا پوتا ہوں بھائی. غریب نواز نے غوث پاک کی شان میں کہا کہ ستار عیوب مریدانی یا عبد القادر جیلانی. غوث پاک آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ مریدوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں, لیکن عیبوں پہ پردے ڈالیں گے, جرم کرو گے تو سزا بھی ہم ہی دیں گے, یاد رکھنا. اسی لیے بول رہا ہوں کہ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہیں. شجرا رکھنے والے سیدوں کا احترام کرو. یہ دیکھو گوگی شریف کے سیدہ بیٹھے ہوا میں اڑ کے آئے,
جد اعلیٰ آئے نہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا, وہ اس کا مظاہرہ کرے نہیں. تو ہر پگڑی والے کو سید نہیں بولتے, ہر ڈگری والے کو بھی سید نہیں بولتے. ایمان کا پیمانہ کیا ہے معلوم؟ حضور کیا فرمائے؟ صحابہ کیا بولے؟ علی کا نام, علی کا نام, علی کا نام لے کے دیکھ لو, فائنل. اگر ایمان ثابت ہو جا رہا تو سیادت ثابت نہیں ہوتی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اے بھئی ایمان اتنی بڑی چیز ہے, اگر سید بھی ہے تو ایمان ہونا نا. بے مان رہا تو سید تھوڑی ہوتا, بے مانی کرا تو سید. بھائی کفر تک اگر پہنچ گیا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا بولے فتاوی رضویہ میں؟ سید کا تعظیم اس وقت تک کرو جب تک اس کا کوئی عمل کفر تک نہ پہنچے. داڑھی منڈا ہے کوئی بات نہیں, نو پرابلم, سید ہے, جھکنا ہے بیٹا, تمہارے بڑے جھکے, تمہاری کیا اوقات ہے, احمد رضا خان جھکے. فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ کی بانی جامعہ دستور میں بنا کے گئے, امیر جامعہ کوئی بھی ہوگا تو سید ہی رہنا. اب وہ دستور بدل دیتے کہ کیا ہے کہ نہیں معلوم میرے کو آگے, مگر جو علماء ہیں ماشاءاللہ جو زیرک, مجھے ان سے توقع امید ہے یقیناً انشاءاللہ عزیز المستعان بانی جامعہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے. میں شریر النفس لڑکوں کی بات نہیں کرتا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہر جبہ و دستار والے کے پیچھے مت بھاگیے, چیک کریے, یہ جنت کا سودا ہے. آپ پکڑ لیے سید سید سید, امام حسین کے پاس لے کے گئے, یہ ہمارے پیر ہے, معافی چاہنا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا صاحب, آپ تو کھرے سید ہیں, ہاتھ پکڑ کے کسی کا لے کے چلے گئے. اور بڑے سرکار امام حسین یہ ہمارے پیر ہے, کون ہے یہ سید ہے, جھوٹا. کہاں جاتے بولو؟ امام حسین کو دھوکہ دے سکتے, علی پاشا کو دے سکتے, عابد حسین کو دھوکہ دے سکتے بھئی ہم نہ کھا جاتے دھوکے, ہم نہ زہر کا ایسے لوگ ہیں 1400 سال سے زہر کھلا رہے ہیں ہمارے, کھلائے نے پورے ائمہ اہل بیت کو زہر دیے, دھوکہ کھا جاتے, معصوم ہیں. لیکن امام حسین کو دھوکہ دے سکو گے؟ یزید نہیں دے سکا, اتنا بڑا لشکر رکھ کر یہ کوئی دے دے گا؟ ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے گاؤں میں, آئے سید صاحب پکڑ لو دامن پکڑ لو, دامن مت پکڑو, گلہ پکڑ لو. ذمہ داری سے بول رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ اگر جھوٹا سید آیا تو دلی میں کیا کرتے جی؟ بولو, جوتے مارتے نہیں. یہ ہمارے محب نگر میں مسئلہ ہے, جھوٹا سید آئے کے سر پہ بٹھا لیتے. کھرے سیدان بیٹھے ہوئے نا بابا, 400 سال سے جس کا شجرہ نسب محفوظ ہے, تو پھر آپ لوگوں کو گندے پانی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آؤ صاف پانی پہ. ایسے پیر کا دامن تھاؤں اور ایسے سید زادے کا دامن تھاؤں کہ جس کا دامن تم پکڑو وہ حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تم کو لے جائے اور کہے نانا جان, دادا جان, یہ ہمارا مرید ہے, ہم جانے والے نہیں ہیں اسے چھوڑ کر. وہ پیر سچا پیر ہوتا ہے. میرے پیر کا معاملہ یہ تھا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک پورے پیر بھائی حضرات کھانا نہیں کھاتے. بولو, اور اس وقت تک سوتے نہیں, 18 گھنٹے 20 گھنٹے محفلوں میں جاگتے ہوتے. بولو, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اللہ اس کا رسول گواہ لا الہ الا اللہ, 18 گھنٹے جاگتے. جشن ہو جاتا غوث پاک کا, مولا علی کا, بیٹھے رہتے جیب میں پیسے بھر کر, ایک ایک مرید کو بلاتے, دل کا حال جانتے, ادھر آؤ بیٹا, یہ تمہارا کرایہ, یہ تمہارا کرایہ. کبھی 6 7 8 9 9:30 10 بج جاتے صبح, اور جب جیب پورا خالی ہو جاتا ہوں تو ایسے جھٹکتے, کام ہو گیا, نکل کر چلے جاتے. تو یہ سچے سید کی علامت ہے. مرید کے جیب میں نہیں رکھتا, مریدوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ پیروں کا کام ہے. ارے بھائی دنیا میں تمہاری ضرورت اگر پیر پورا نہیں کر رہا, آخرت بھی کیا کرے گا؟ یہیں تمہارے سے منگلے تھے پھر رہا, لا باوا دے باوا جا باوا. نذرانہ الگ چیز ہے, منگلے تھے پھرا تو سمجھنا انہیں ڈپلیکیٹ ہے. ہارے ہنارے باوا یہ دے. ارے بھائی آپ کا دامن پکڑے, ہم دنیا آخرت کی فلاح بہبود کے لیے, کامیابی اور کامرانی کے لیے, تجھ منگا ہوئے, ہمارے کو کیا دے گا؟ نہیں ملتا. تو پیر سچا وہ جو مرید سے اگر نذرانہ لے تو مرید کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے. مرید پریشان ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرے. دنیا میں نہیں کر سکے نا, آخرت میں کرے. رسول اللہ کا فرماتے ہیں, پتہ ہے آقا علیہ السلام, جس نے سیدوں پہ خرچہ کیا, یہ حدیث سن لو, آخری سنا رہا ہوں. بہت اچھی بات. ایسا نہیں کہ غریب سیدوں کو دیں گے نہیں آپ لوگ, صاحبہ میرے دشمن پڑ دیں گے, صاحب آئسوا یہ کیا بول کے گئے بے نذرانے پن ہو گئے. نہیں, غربا جو سیدہ سادات ہیں ان کی خدمت کرو. اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سید کی خدمت کی اور میری نسبت کے سبب کی, کیا فرماتے ہیں؟ یہ مجھ سے قرابت ہے, مجھ سے رشتہ داری ہے, یہ میرا ہے,
اس لیے خدمت کی. اگر وہ سید زادہ اس کو اس کا اجر دے دے, یعنی اس کا بدلہ دے دے تو ٹھیک, حضور فرماتے تو ٹھیک, ورنہ میں محمد رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. جہاں غریب سادات ملے وہاں جاؤ اور ہر سید کے چہرے میں امام حسین کے جلوے دیکھو, امام حسن کے جلوے دیکھو. جب سے یہ مولوی آئے سیدوں کی دکانیں بند کرا دی, تعویذ بھی نو دیتے رہی, تشتری بھی. ریٹائرمنٹ تک کیا کرے, اب جان دو کیا کیا بولوں, آخری بات بول دیتا ہوں, ریٹائرمنٹ تک کام کرے, کیا کرے کہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, نہیں بولتا. بورچی خانے میں تھے, کدھر تھے پتہ نہیں, اب اتنے بڑے پیر بن گئے. ہاں با زندگی بھر ادھر رہے ادھر کہیں کو. ارے یار کچھ تو چھوڑو سیدوں کے واسطے. ابھی نام نہیں لے رہا ہوں, اگر سدھرے نہیں تو نام بھی لوں گا. اشارتاً کنایتاً بول رہا ہوں, ماشاءاللہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. نام نہیں لینا چاہتا ہوں, زندگی بھر ادھر اب ادھر آگے یہاں سیدوں کی روزی خراب. میں نے کہا یزید نے بھی یہی کیا تھا, منصب پر قبضہ کیا تھا, سیدوں کی عزت پر قبضہ کیا تھا, حرمت پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. نہ حسین کا نام ختم ہوا ہے, نہ سیدوں کا کام ختم ہوگا. یہ کاروان چلا تھا, چلا ہے, چلتا رہے گا. میں آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ یہ جو ایام مبارک ہیں, محرم الحرام کے آخری ایام, بیٹھ جاؤ, یہ بڑے متبرک ایام ہیں. ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رویا کرو, بات مت کرو, رو. اگر رونا نہیں آتا نا, رونے کی شکل بناؤ. میں نہیں کہتا, اللہ خود فرماتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم سے خطا ہوگی نا رو. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی, حضور فرماتے ہیں کہ رو. اور رونا نہیں آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرو, کیونکہ اللہ کو تمہارا روتا ہوا چہرہ پسند ہے, اللہ اس پر رحم کرے گا. یہ حدیث کے الفاظ سنائے ہیں میں نے آپ کو. اور اگر دل سخت ہو گیا ہے مولویوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر, سیدوں کی محبتیں دلوں سے نکل گئی ہیں, تو میں تمہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم آئے تو رو, امام حسین کی یاد میں رو. میرے والدہ کے نانا نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, حضرت بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے کہا تھا کہ لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ. لعیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ, انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. رسول اللہ کی تو پیروی کرنی ہے نا. 50 سال ہیں, 50 سے زائد ابھی شہادت رونما ہونے. حضرت ام سلمہ کے گھر آئے, حضور کی داڑھی مبارک گردآلود ہے, گردآلود بکھری ہوئی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی حضور کے ایسے روپ رنگ میں نہیں دیکھا. ارے بچپن کے ایام میرے نبی کے نیند میں سے جاگے تو حضرت ابو طالب پہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں, وہ تکتے رہتے چہرے کو, کہتے کہ علی بھی سویا تھا, جعفر بھی سویا تھا, بنو ہاشم کے سارے لال سوئے تھے, اٹھے تو بال بکھرے ہوئے, سب کے ریشیں نوجوانوں کی بکھری ہوئی, کپڑے میلے, آنکھوں میں میل. لیکن میرے نبی جو اٹھتے, میرے نبی کا اٹھنا دیکھو, نیند میں سے بیدار, بالوں میں سے پورا کنگا کیا ہوا ہے, مانگ نکلی ہوئی, آنکھوں میں سرما لگا ہے. سب کی آنکھیں جب اٹھتے ہیں بچے سو کر میل ہوتا ہے, میرے نبی اٹھے تو آنکھوں میں میل. ریش مبارک جب جوانی میں آئے تو سجی ہوئی. یہ میرے آقا علیہ السلام کی جوانی اور بچپن. حضرت ام سلمہ چونک گئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا لباس گردآلود. صحابہ نے حضور کا لباس کبھی گردآلود نہیں دیکھا, جن کی چہرے کی چمک کے سامنے چاند و سورج کی روشنی مان پڑ جائے. اس نبی مختار کا لباس میلا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے جنگوں میں نہیں دیکھا, بدر میں نہیں دیکھا, احد میں نہیں دیکھا, غزوات میں نہیں دیکھا, حنین میں نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. ام سلمہ کہتی ہے داڑھی بکھری ہوئی ہے, چہرے مقدس پر گرد ہے, گرد, پریشان ہیں. ام سلمہ چونک گئی, کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے, آپ کس حال میں ہیں؟ تو رونے لگے, حضور رونے لگے اور کہا ام سلمہ کیا بتاؤں, ابھی جبرائیل آئے تھے, ابھی امام پاک کے بچپن کے ایام میں 6-7 برس کی عمر رہی ہوگی. کہا جبرائیل آئے تھے اور بتائے مجھے ایک ایسی سرزمین پر لے کر گئے جہاں کا مجھے مشاہدہ کروایا. اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں.
کیا کہا؟ کربلا کے اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں. اور پتہ ہے تمہیں کیا بتایا؟ وہاں میرے حسین کو، حسین منی وانا من الحسین کہنے والے نبی ارشاد فرمائے وہاں میرے حسین کو، ان کے اصحاب کو، ان کی اولادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا، گلے کاٹ دیے جائیں گے، جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے ان کے جسم کو کچیلا جائے گا. اے ام سلمہ، میں آتے آتے وہاں کی مٹھی لے کر آیا ہوں. ہائے قربان جاؤ. ہم جاتے ہیں اجمیر تو تبرک لے کر آتے ہیں. ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو گنبد کی تعمیر ہو رہی تو پتھر اٹھا کے لاتے ہیں. کیوں؟ وہ سرزمین مقدس ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بقی کی بٹی کوئی اٹھا کر لا لیتا ہے، مدینے کے ذرے کوئی اٹھا کر لاتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ خود وہاں کی مٹی اٹھا کر لائے ہیں اور لا کر فرما رہے ہیں کہ یہ رکھ لو شیشی میں. یعنی پتہ یہ چلا کہ حسین کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ نبی کے پاس قابل احترام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو. مٹی اٹھا کر لائے، لا کر دی اور کہا ام سلمہ رکھ لو. کہا یا رسول اللہ اس کا کیا کروں؟ یہ رکھ لو. میرے نبی کی چشم نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ سب چلی جائیں گے، ام سلمہ رہ جائے گی، تو رہ جائے گی یہ صدمہ دیکھنے کے لیے. کہا یہ مٹی رکھ لو. یا رسول اللہ کیا کروں؟ سمجھ لینا یہ جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، حدیث کا انکار کرو گے؟ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین اور ان کے اصحاب کربلا میں قتل کر دیے گئے. حضور رونے لگے. اب نبی کی اتباع کرنے والوں، کربلا یوم شہادت جب قریب آئے تمہیں رونا ہے. مت دیکھو ادھر ادھر کون کیا کرتا ہے، خارجی کیا کہتا ہے، ناصبی کیا کہتا ہے، مولوی. تمہیں رونا ہے. تمہارا یہ رونا حشر کے دن کام آئے گا. پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں. پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں. اور جو ان پہ قربان ہیں جان و دل سے وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. تمہیں امام حسین کی یاد میں بیٹھ کر آنسو بولو کرو گے؟